اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے سمجھدار عوام سے، سمجھ گئے ہوں گے، والدین سے بھی پیار کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات کریں اور بچوں سے والدین کی عزت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو میٹر ہیں پاکستان کی عزت یہ خراب کر رہے ہیں۔ دنیا پاکستان کو ترقی دینا چاہتی ہے، لیکن جو ہمارے آپس میں یہ جو چپکلش اور یہ جو ضد بازی لگی ہوئی ہے نا، اس سے دنیا بھی پریشان ہے، خود مالیاتی ادارے بھی پریشان ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل میٹر ہیں ان کی طرف تو کوئی بھی نہیں بول رہا۔ جو اوریجنل میٹر ہے ہمارا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایسے ادارے ہیں جو بالکل نقصان میں جا رہے ہیں۔ لاکھوں اربوں روپیہ ہم پلے سے ڈال رہے ہیں اس کے لیے ہمیں قرض اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر جا کے لیکن کوئی بولتا ہے اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کوئی نام لیتا ہے اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کرپشن ختم کرنے، کیونکہ ان کے میں ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو ووٹ بینک ہے وہ۔ کیا اس میں کوئی آرمی روکتی ہے کہ آپ اس طرف توجہ نہ دیں؟ بتائیں نا، آپ ذرا عقل سے سوچیں۔ آرمی تو چاہے گی آپ ادھر توجہ کریں، وہ کہتے بھی ہوں گے، لیکن کیوں؟ ان کا پولیٹیکل میٹر ہے، ان کے ووٹ بینک ہے، وہ نہیں کرتے۔ بڑے ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے، تو اس میں آرمی کا کیا قصور ہے؟ یہ جو ادارے جو نقصان ہو رہا ہے ملک کو، کرپشن ہو رہی ہے، اجارہ داری بنی ہوئی ہے محکموں میں، تو اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ فوج خود تو نہیں کر سکتی، یا تو پھر نظام فوج کے ہاتھ میں دے دے، پھر بلیم کریں۔ اب بیٹھے ہوئے لیڈر کوئی کسی ملک کی سن رہا ہے، کوئی کسی ملک کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، تو بدنام فوج کو کر رہے ہیں۔ اور آج سب سے بڑی جو تینوں پارٹیوں میں ہو رہا ہے، اس میں ایک پیپل پارٹی کا تھوڑا سا سافٹ ہینڈ ہے، باقی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں فل۔ بچوں کو آرمی کے ساتھ، وہ آرمی جو دن رات بارڈر پہ کھڑے ہو کے کم تنخواہ پہ، کم سہولت پہ، اپنے بچوں، بیوی، خاندان سے دور رہ کے جو ملک کے لیے اصل خدمات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چند ایک لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ساری فوج کو بلیم دینا یا ان کو ذمہ دار ٹھہرا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بری بات ہے۔ اگر آپ نے دھرنا دینا ہے، یہ کیا دھرنا ہے؟ پہلے آپ یہ کرپشن جو ہے نا ادھر ختم کریں۔ آپ جدھر پرابلم ہے آپ ادھر نہیں جاتے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے ٹارگٹ فوج ہے، اگر فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک صرف فوج ہی ہے جو ملک کو بچا رہی ہے اب، اور پولیس بھی ہے، لیکن پولیس اکیلی ہی ہینڈل نہیں کر سکتی۔ یہ پچھلی دفعہ بھی جو ہوا تھا، زبردستی آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، پھر بھی میں تو چپ ہی کر گیا۔ میں یہاں پہ بولتے بھی ہیں تو اپنے گالچی مصیبت پہنتی ہے۔ اس وقت تو میں بہت کیئر کرتا تھا بچوں کی وجہ سے بھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو میرے گھر میں ہو رہا تھا، میں نے یہ ساری چیزیں کہی کہ اب بیٹا یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، آپ لوگ اچھے کام کو کچھ کسی سے کیا بدلہ لینا ہے، یہ پولیٹکس میٹر ہیں، آپ ان کے ہتھے مت چڑھیں، آپ ڈرے مت۔ اگر کوئی ایسی بات بھی ہے، میں کہتا رہا، میری بیوی نے فائنل یہ کہا کہ اب میرے بات حال، میں نے کہا اگر یہ تم غلط ہو تو یہ کہہ دو نا، پھر کہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، آئی مس انڈرسٹینڈ، لیکن وہ نہیں کہنا، منہ پہ کہہ معافی مانگ لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن جو دنیا میں دھندا پھیلا دیا ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ یہی بات میں نے سینی بال سے کی ہے۔ اگر آپ اس کا سمجھتے ہیں واقعی میں اچھا ہوں، میرے منہ پہ تو آپ کہتے ہو، جس کا مجھے غصہ بھی لگتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو آپ یہ کریں کہ جتنا پروپوگنڈا کیا، اب ایک دو ویڈیو تو بنتی ہے نا اس کی کلیریفائی کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں ہے، نیور گیو اپ۔ اور میرے خاص کر بچوں سے امید ہے، اگر یہ دھرنا، نمبر ایک تو عمران خان صاحب کو بالکل یہ روک دینا چاہیے،
اور اپنی پارٹی کو ریفارم کریں، اپنے وہ بچے جو ان کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں ان کی زندگی کے لیے کچھ کریں، ان کو لڑنے مرنے کے لیے نہ لے جائیں، یا آپ جیت کے آ جائیں گے وہاں سے، کیونکہ ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی عزت رکھنے کے لیے اگر ان کو کچھ ایکشن کرنا پڑ گیا تو بدنامی کس کی ہوگی؟ فوج کی۔ ٹارگٹ آپ فوج کو کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ چلو کم از کم لیڈرز جو ہیں ان کو تو ان کے تو اپنے 100 کیسز ہوں گے جن کی وجہ سے وہ کر رہے تھے، لیکن عام عوام کا کیا ہو گیا ہے؟ اور پہلے بھی کسی لیڈر نے ایسے کوئی آپ کے لیے جان دی ہے؟ انہوں نے جو بھی جان دی انہوں نے اپنی غلطیوں، اپنی چیزوں کے لیے دی، آپ لوگوں کے لیے نہیں جان دی۔ تو آپ علم حاصل کریں، اپنے دین کی طرف آئیں، کتاب کی طرف آئیں، وہ پڑھیں تو صحیح، اس کو آدھا گھنٹہ سنیں تو صحیح روز۔ آپ لوگوں کے فلسفے سن کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ اپنا ذرا فلسفہ پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ یا سنیں گے تو آپ سوچیں گے۔ جب آپ سوچیں گے نا تو پھر سوچ میں بھی فرق آئے گا، تھاٹس آئیں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے ایکسپیرینس کریں گے اس میں بھی علم حاصل ہوگا۔ اس طرح ہماری ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ ہم نے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہم ڈپینڈڈ ہو گئے پولیٹکس میٹر میں، پولیٹکس لیڈر کے اوپر، ریلیجن میٹر میں ریلیجن لوگوں کے اوپر، اپنا کام کسی اور کو دے دیا، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا خیال کریں، سلجھی قوم ہونے کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، یہ فوج اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بہرحال یہ سارے کام کی، یہ پولیٹکس بھرتیاں جو ہوئی ہیں جو مختلف محکموں میں، PIA میں ہے، ریلوے میں ہے، اور بڑے محکمے ہیں، ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، کام نہیں ہو رہا، تنخواہیں لی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فوج نے نہیں کی ہے، وہ سب اپنے اپنے رنج راضی کیے ہوئے ہیں۔ ایک چودھری کے 3 بندے لگوا دیے، 2 لگوا دیے، کوئی اپنے نوکری واسطے ووٹ دے رہا ہے، کوئی اپنے نالیاں واسطے ووٹ دے رہا ہے، کوئی اپنے مقدمے واسطے ووٹ دے رہا ہے۔ یار پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ووٹ کا کل کو آپ کو اللہ پوچھے گا کہ کون سا بندہ منتخب کیا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ وہ ایک شعر تھا، شاہ صاحب نے کہا یہ شعر بنا دو، شاید میں بھول نہ جاؤں، معیار انتخاب حصول مفادات، ملک وطنوں بھول گیا ہوں پھر، کیونکہ کافی دیر کا لکھا ہوا ہے۔ حصول انتخاب، معیار انتخاب حصول مفادات، وطنوں عزت سے عزیز ذاتی خواہشات، تھوڑا غلط ہو گیا ہے برا، کوئی ذاتی خواہشات زیادہ عزیز ہے ہماری قوم اور ملک سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے کچھ۔ جاتے جاتے ایک میں شعر سنا جاتا ہوں، تیرے وعدے پہ جیے جان تجھے جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے جان تجھے جان جھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تو آپ ایک دوسرے کا اعتبار کریں، ایک دوسرے کا اعتبار بنائیں۔ کرپشن کو ہم نے نا ایز اے، یا دھوس بازی کو ایز اے ہم نے ایک نا اسکل لے لیا ہوا ہے، فخر سے بتاتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا۔ میں ایک دفعہ نا پہلے نیا آیا ملیشیا سے، تم اسٹیشن کی طرف چلے گا، سارے پرانے دوست یہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب میں نے نا وہاں پہ آلو چھولے بک رہے تھے، وہ لے لیے، کافی لے لیے۔ اب میں نے دیکھا تھوڑے تھوڑے نا وہ کھا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دیکھا سپیڈ سب کی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ وہ بالکل پھٹ گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے، وہ گر گئے سارے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یار یہ کیسی حرکت ہے۔ میں نے یہ اس کا مائنڈ کیا، نہیں یہ ہاسے مذاق سے تو اس طرح سو ہو جاتا، انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ مجھے کہا نہیں ہاسے مذاق تو ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں چپ کر گیا برا۔ اور کھانا پہ ہمارے یہی ہوتا ہے، شادی بیاہ پہ، میں ایک شادی اٹینڈ کی میں نے، اب میں پرات کے پاس کھڑا ہوا ہوں،
مجھے پہلے تو وہ چمچہ ہی نہیں مل رہا، جو بھی پکڑتا ہے وہ سارا خالی کر کے پھر رکھتا ہے، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا، اب میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے خالی پرات میں سے ایک دو بوٹیاں نکالی اور میں نے لے لی اور سائڈ پہ ہو گیا۔ تو میں یہ دیکھتا تھا یار یہ کیا ہے، بڑا عجیب طریقہ ہے ہمارا، ضائع اتنا ہم کرتے ہیں اتنا کھاتے نہیں ہیں، شادی بیاہ پہ ضائع بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسٹ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے، صحیح ہے۔ اگر ہمارے نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین ہے تو ہم اس کی امت ہیں، ہمیں بھی رحمت العالمین ایک نمونہ بننا چاہیے دنیا کے لیے۔ ہم نمونہ کس چیز کا بن رہے ہیں؟ ہم الٹا ان کی باتیں کروا رہے ہیں، اپنی کتاب کو، اپنے نبی کو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم خود تو عزت کریں، صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتی، اس کے جو چیزیں بتا کے گئے ہیں، وہ جو کر کے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔